مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے۔ بتائیے کیا سوال؟ بھائی میں نے نا منت مانگی تھی کہ میری بھتیجی چلنے پھرنے لگے۔ آپ کی بیٹی چلنے پھرنے لگے، یہ منت مانگی تھی؟ میری بیٹی نہیں ہے، میری بھتیجی ہے۔ بھتیجی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں 30 روزے رکھوں گی اور ایک قرآن پڑھوں گی۔ آواز ایک تو بہت ڈسٹرب آ رہی ہے، لیکن بہرحال میں سمجھ گیا ہوں۔ کہہ رہی ہے میں 30 روزے رکھوں گی اور ایک تراویح پڑھوں گی، میں نے منت مانگی تھی کہ میری بھتیجی چلنے پھرنے لگے، تو وہ چلنے پھرنے لگ گئی ہیں؟ اب وہ چلتی پھرتی نہیں ہے۔ اچھا، چلتی ہوئی۔ رمضان کے بعد یہ روزے رکھ سکتی ہوں یا نہیں؟ نہیں، منت رمضان کے روزوں کی مانی تھی 30 یا الگ سے 30 روزوں کی منت؟ الگ روزوں کی مانگی تھی نا آپ نے منت؟ ویسے 30 روزوں کی مانگی۔ ویسے ہی مانگی تھی، نفلی مطلب، صحیح ہے۔ تو اب وہ منت پوری تو نہیں ہوئی، بظاہر ہے وہ وقت تو ایسا تقاضا تو نہیں ہے کہ ان کو کیا جائے، لیکن پوچھ رہی ہیں کہ میں پڑھ سکتی ہوں، پڑھنے چاہیے یا نہیں، دونوں تینوں صورتوں میں بتا دیں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی پوچھئے کیا؟ میرا بیٹا 18 سال کا ہے، اسے خواب میں نے دیکھا کہ بچپن میں نا اسے چھوٹا بچہ ہے تو اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ کیا اعتکاف کیا کہہ رہی ہیں؟ سانپ نے خواب میں کاٹا دیکھا اسے۔ آپ نے؟ خواب میں دیکھا؟ ہاں جی، خواب میں نے دیکھا، بچہ میرا 18 سال کا ہے، صحیح ہے۔ خواب میں نے دیکھا وہ چھوٹا سا ہے اور اسے سانپ نے کاٹ لی ہے۔ آواز اتنی کم کیوں آ رہی ہے فلور پہ؟ کچھ بڑھائیں اس کو۔ پتہ نہیں، ٹی وی کی تو آواز میں نے بند کی ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی آ رہی ہے بالکل، آپ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی۔ اچھا پھر آگے کیا کہتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے بچے کو سانپ نے صحیح ہے، کاٹا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی مجھے نا میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، تو اچھا۔ مجھے نا اولاد نہیں ہے، اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ بتا دیں۔ چلیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ سوال کیا آپ کا؟ ٹیلی ویژن کا والیوم بھی بند کر دیں، اور سوال کیا ہے آپ کا؟ چلے نیکسٹ کالر دے دیں۔ السلام علیکم۔ صبح نماز پڑھتے ہیں نا، تو جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو کیا فجر سے لے کے اشراق تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یار کچھ ہو سکتا ہے، آواز کا کچھ ہو سکتا ہے فلور پر؟ نہیں آئی نہیں رہی نا، مطلب بہت کم۔ جی آپ بولیں۔ جی میں نے کہا کہ آپ صحیح۔ فجر کی نماز پڑھ کے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا اشراق تک پڑھ سکتے ہیں؟ وہ زوال کے ٹائم میں بند تو نہیں کرنا ہوتا؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ نماز اشراق اور نماز چاشت ہے جو دونوں 10 بجے اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ سجدہ تلاوت اور چاشت اور اشراق کہہ رہی ہیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں 10 بجے؟ جی دونوں ایک ٹائم پہ۔ اچھا چلے معلوم کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت کے ساتھ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر ان اوقات میں کے ساتھ اشراق ان کے ساتھ اشراق چاشت کے ساتھ جی، چلیں۔ اور دعائے قنوت کے ساتھ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ دعائے قنوت کے ساتھ درود شریف، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ میرے 2 سوال ہیں۔ پوچھئے، ایک 2 سوال تو سوال۔ یہ ہے کہ میں اکثر قمیض یعنی صرف شلوار اور بنیان میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اچھا صحیح؟ اچھا اور دوسرا سوال یہ ہے اچھا کہ میں معذور جی۔ ہوں اور مجھے قرآن شریف اٹھانے میں ریک پر سے مشکل ہوتی ہے، اچھا تو کیا میری اہلیہ اگر دوسری حالت میں ہو تو کیا وہ مجھے قرآن شریف اٹھا کر دے سکتی ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بنیان میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال پوچھیں۔ گرمی کی وجہ سے، مجھے گرمی بہت لگتی ہے، میں شوگر پیشنٹ ہوں۔ اچھا کوئی ایسی ہلکی قمیض وغیرہ نہیں ہے آپ کے پاس؟
ہے وہ تو ہے. اچھا یہ بتائیں اپنے دوست سے جب کوئی دوست ملنے کے لیے آئے تو اسی حال میں چلے جاتے ہیں؟ بتائیں سوال جو بات صحیح نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے صحیح نہیں یہ پوچھ نہیں رہے سر ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں کوئی بات آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. چلیں وہ آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو آواز. آپ پروگرام دیکھیے گا آواز آئی. چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ سر وہ میں نے کل سوال کیا تھا جی شارٹ ٹائم کی وجہ سے نا آخری آدھا وہ رہ گیا تھا تو جواب نہیں آ سکا کہ گدا اگر ناپاک ہو اور اس کے اوپر چادر پاک ہو اچھا تو کیا اس بیڈ کو پاک تصور کیا جائے گا یا ناپاک؟ گدا دیا تھا نا جواب بھائی. جواب دیا نہیں تھا آپ نے سنا نہیں سر وہ جی وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا جی پروگرام کا. چلیں سن لیں آپ سن لیں ٹائم ختم نہیں ہوا ہم نے جواب دیا تھا. ہاں بالکل جواب دیا تھا حضرت. پھر پروگرام ذرا دیکھا کریں نا. ایک دم یہ کہنا کہ بھائی جواب نہیں دیا تھا تو میں نے خود دیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر اس کے اوپر اتنی دبیس کوئی چیز یا چادر رکھ دی ہے کہ اس نجاست کی تراوٹ یا اس کی کوئی چیز جو ہے وہ اسے پار نہیں کر رہی اور تو اوپر جو ہے وہ پاکی کا حکم ہوگا. لیکن اگر اس کی نجاست جو ہے نا اوپر کی طرف آ رہی تراوٹ آ رہی ہے تو پھر وہ پاکی کے حکم میں نہیں ہوگا. سمجھ لیا آپ نے؟ جزاک اللہ. شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ وعلیکم السلام. سوال کیا ہے؟ جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں جی نماز مغرب کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اگر بندہ کو سو جائے اچھا عشاء کی نماز عشاء کی لنگ جائے تو تراویح بھی لنگ جائے تو اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بندہ کب سو جائے مطلب کون سے وقت سو رہا ہے بندہ؟ روزہ کھول لے مغرب کے بعد سو جائے. روزہ کھول کے سو جائے. مغرب پڑھ کے سو جائے. ہاں جی مغرب پڑھ کے سو جائے تو تراویح بھی لنگ لے تو عشاء کی نماز بھی لنگ لے. اچھا اٹھ کے عشاء اور وتر پڑھ لے. آپ یہ کہہ رہے ہیں فرض عشاء اور وتر اور تراویح نہ پڑھے. اس کی آنکھ کھلے تو نماز پڑھ سکتا ہے؟ آنکھ کھلے تو پھر پڑھ سکتا ہے. تراویح سے مراد مطلب ان کی جماعت ہے مراد. آنکھ کھلے تو پھر بندہ مصحف اگر تر و تازہ ہے تو اپنی تراویح 2 گھنٹے کی نیند لے کے مغرب کے بعد بتا دیجئے گا ذرا. صحیح. میں نے پچھلے سال بھی پوچھا تھا آپ سے. اس سے پچھلے جواب بھی دیا تھا. اچھا چلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے صاحب؟ جی میں اللہ کا شکر. آپ بتائیے کیا سوال؟ الحمدللہ. میرا ایک سوال ہے جی. کہ شاعری میں جو نعت پڑھتے ہیں تم اور تو جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کو بھی تو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بارے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر افیسر کو اچھا نہیں ان کو آنے دینا. کال پر ہیں. ہیلو. اب آپ ایک کام کریں وہ جو بات آپ کو نہیں سمجھ آئی نا آج تک وہ آج سمجھ آ جائے گی اگر آپ پروگرام دیکھیں گے. کیونکہ تو اور تو یہ شریعت کے حساب سے تو اور تم یہ علماء بتائیں گے تو آپ پھر سنیں گے نا انشاءاللہ توجہ سے. سمجھ آئے. بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہم جوابات کی طرف آئے مصعب ذرا. جی بتائیے. ایک سوال یہ ہوا کہ حاجی فیاض صاحب نے کہا کہ مسلمان مساجد کا جو ہے وہ رخ نہیں کر رہے. 150 گھروں کی مسجد ہے. 150 گھروں کی مسجد ہے اور وہاں پر دیکھیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ مساجد کو تعمیر وہی کرتے ہیں یا تعمیر سے مراد تعمیر بھی ہے کنسٹرکشن بھی ہے اور تعمیر سے مراد آبادی بھی ہے. بالکل صحیح. تو مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی قسم پرسی کا عالم ہے کہ مسجد موجود ہے نمازی نہیں ہے اور نمازی کی اتنی تعداد کم ہے تو ہمیں شرم بھی آنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حیا بھی کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اس وقت تو انہیں چاہیے کہ مساجد کو آباد کریں. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر علاقوں میں جہاں جہاں مساجد نہ ہو مساجد کی تعمیر کا حکم دیا. تو بہرحال اس کے لیے مسجد کے جو امام صاحب ہیں اور جو مسجد کے کمیٹی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی نہیں آ رہا تو آپ جائیں گھر گھر جائیں اور ان کو سمجھا بجھا کر ان کو جو ہے نا محبتوں کے ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. صحیح. ایک سوال یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں, نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ ظہر کی سنت موقدہ رہ جائیں تو کب پڑھی جائے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو ابھی سنتیں پڑھنی تھی لیکن
جماعت کھڑی ہو گئی تو اب ظاہر ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں. تو اب بہتر یہ ہے کہ ظہر کی جب آپ فرائض پڑھ لیں, امام صاحب پڑھا لیں, اس کے بعد سنتیں اور نوافل کے بعد جو سنت قبلیہ ہے 4 رکعت رہ چکی ہے وہ بعد میں پڑھ لیں. یہی طریقہ صحیح ہے, اسی طریقے سے کرنا چاہیے. جی ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ میاں بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتے, کرنا چاہتے تو دونوں کا آپریشن کروانا جو ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں, ایسا آپریشن کروانا جس کو نس بندی کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے مستقل بنیادوں پر یہ صلاحیت ختم کر دی جائے, تو مستقل بنیادوں پر ایسا آپریشن کرانے کی شرع اجازت نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. باقی رہ گیا عارضی طور پر جو ہے خاتون کا آپریشن کروانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 بچے ہو گئے یا 4 بچے ہو گئے, آپریشن کے ساتھ ہوئے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب جو ہے خطرہ ہے جان جانے کا, تو عارضی طور پر جو ہے وہ چھوٹا آپریشن کرانا اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے, لیکن مستقل بنیادوں پر بند کروا دینا, اس صلاحیت کو ختم کروا دینا, سرے سے ضائع کروا دینا, اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے. ایک بہن نے سوال پوچھا کہ 2.5 تولے سونا میرے پاس ہے اور 50,000 روپے ہیں, تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں, سونے کا نصاب ویسے تو 7.5 تولے ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ اور کوئی زکوٰۃ کا مال موجود ہو, یعنی مخلوط ہو زکوٰۃ کا مال, تو اس صورت میں اعتبار چاندی کے نصاب کا ہوتا ہے. تو چاندی کا نصاب کا اعتبار ہوگا, آپ پر زکوٰۃ لازم ہے اگر یہ آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اور حاجت اصلیہ میں قرض بھی شامل ہوتا ہے, قرض کو بھی مائنس کرنا ہوتا ہے. تو اگر ان پر قرض ہے اور حاجت اصلیہ ایسی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں بن رہی, پھر تو نہیں ہے. لیکن اگر حاجت اصلیہ اور قرض سے زائد ہے یہ مال جو ان کے پاس ہے, اور یہ 2.5 تولے سونا اور یہ 50,000 روپے, تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب 50 سال کے ہیں, کالا رنگ لگاتے ہیں, تو کیا ہمارا ان کے پیچھے 5 وقتہ نماز پڑھنا کیسے ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے اختلافی. علماء کرام کی اکثریت کا موقف تو یہ ہے کہ کالا خضاب کرنا یا کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے, اور اس پر احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. لیکن دوسری طرف ایسے علماء کی بھی ایک تعداد ہے, اور بڑے علماء کی, پرانے علماء کی, یعنی موجودہ نہیں پرانے علماء کی بھی بڑوں کی ایک تعداد ہے کہ جو اس کے جواز کی قائل ہے. تو جو اس طرح کا اختلافی مسئلہ ہوتا ہے, اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں فاسق کا حکم اس وقت لگتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس کو ناجائز سمجھ کر کرتا ہو. یعنی جو آدمی کالے رنگ لگانے کو ناجائز سمجھتا ہے, اس کے باوجود کالا رنگ لگاتا ہے, تو اب وہ فاسق ہوگا, اس کے پیچھے نماز بہرحال واجب الاعادہ ہوگی. لیکن جو آدمی خود مستقل اگر ایسا مضبوط عالم ہے, دلائل کی بنیاد پر یہ رائے رکھتا ہے, یا ان علماء کو فالو کر رہا ہے کہ جن علماء کا یہ فتویٰ ہے, اس صورت میں اس پہ فاسق کا حکم نہیں لگتا. تو جب فاسق کا حکم نہیں لگے گا تو نماز بھی واجب الاعادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں ان نمازی بھائی سے کہوں گا کہ میرے بھائی ایسے مسائل ہوں تو انڈیویجلی کسی عالم دین کے پاس جا کر پوچھ لیں. اس طریقے سے میڈیا پر پوچھنا یہ مناسب نہیں ہوتا. وہی بات ہوگی نا, اور سب سے پہلے میں کہوں گا کہ چھوڑ دیجئے کہ امام کی انگلیاں لگ رہی ہیں یا نہیں. امام کو سجدوں میں جھانکنا چھوڑ دیجئے, اور رکوع کیسے کر رہا ہے, نماز کیسے پڑھ رہا ہے, تو اس کو آپ اپنی نماز کو دیکھیں اور اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں, اور اس طریقے سے ڈسکس کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہوتی. اچھی بات یہ ہے آپ اپنی نماز میں تو انوالو ہوں. جی, بعض اوقات اگر یہ واقعی ماشاءاللہ مطلب دیکھتے ہیں اور اس طرح پوچھتے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس طرح مزے لیتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کسی کی سکی کرنا محسوس یعنی تمنا ہوتی ہے, تو اس طرح کرنا بالکل بھی جائز نہیں. بالکل جیسے جو خود سود کا کام کر رہا ہو, جو خود ناجائز کاموں میں ملوث ہو, اور اس کے بعد پھر امام صاحب کی یہ چیزیں تلاش کر رہا ہو, مطلب جوا کھیل کر آؤ آپ, اور امام کا یہ تلاش کرو کہ داڑھی اسی کالی ہے سفید ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, خود متقی پرہیزگار ہے, عامل ہے شریعت پر, اور وہ اس طرح کی چیز کو دیکھ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے سوال. جی حضرت, یہ بتائیں کہ دعائے قنوت کے ساتھ درود پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ اسی کو برقرار رکھا جائے. پہلے اگر نماز کے دوران آپ پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنے کے بعد جو ترتیب ہے اس کو قائم رکھا جائے, اور درود پاک اس کے بعد پڑھ لیا جائے جب آپ نماز ختم کر چکے ہوں. اچھا بھائی صاحب, شلوار اور بنیان میں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ نماز تو آپ کی ہو جاتی ہے بہرحال, لیکن یہ نماز کے آداب کے بالکل منافی ہے, خلاف ہے. اور مفتی صاحب نے اس وقت گفتگو کرتے ہوئے آپ سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں آپ کرتے ہیں, تو آپ نے بیماری کا عذر پیش کیا تھا. تو گزارش ہے کہ کوئی باریک, کوئی پتلی سی ایسی قمیص ہو جو آپ کو تکلیف بھی نہ دے, اور آپ سہولت کے ساتھ اسے پہن کر کے اپنی نماز کو ادا کر لیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ بنیان پہن کر کے جو ہے وہ نماز کو ادا کریں. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری مسجد میں نا جب بہت گرمی تھی جی, تو بڑے بڑے فینس آئے تھے. صحیح, وہ تو ہاں, تو مجھے پتہ لگا کہ پیچھے لوگ جو ہے نا باقاعدہ قمیض اوپر کر کے نا اس کے سامنے کھڑے ہیں. تو کسی نے کہا بھائی اس طرح نہیں کریں, نماز جا اپنا کام کر, ہمیں پڑھو, میری ہو رہی ہے. آلریڈی گرمی لگ رہی ہے, جب باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہو
تو پھر انسان برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتا اور کسی کی سننے کو تیار. اسے کہا مفتی صاحب کو بتاؤں گا میں, انہوں نے ان کو نہیں بتانا, بس میری ہو گئی, چھوڑ. مفتی صاحب وہ پنکھوں کے نیچے سے عموماً صف بندی کے دوران بھی لوگ جگہ چھوڑتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ اگر دائیں بائیں چلے جائیں تو ان پر ہوا نہیں لگتی, اگرچہ کہ صف جو ہے وہ آدھی رہ جائے, لیکن لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہیں پر جمے رہیں, بیٹھے رہیں. تو ذرا اس کا بھی خیال رکھا جائے اس حوالے سے. ایسا لباس پہننا, گھر کا لباس یا ایسا لباس پہننا کہ جس کو پہن کر آپ کسی کے سامنے عام طور پر نہیں جاتے, تو میں لبے لباب یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حالت میں نماز, اس لباس میں نماز مکروہ ہوتی ہے. بالکل تو لہٰذا ایسا لباس پہن کر نہ پڑھیں. گرمی زیادہ بھی لگتی, پنکھا لگا لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے سی ہو تو اے سی لگا لیں, آپ اس پہ نماز پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں. صحیح بات. اچھا, اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں, اپنوں کی موت دیکھتی ہیں, تو اپنوں کی موت اگر دیکھتی ہیں تو اٹھ کر جو ہے وہ آپ صدقہ وغیرہ کر دیں, ان کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے. ویسے موت دیکھنا جو ہے زندگی کی بعض اوقات بیمار بندہ ہو یا خدا نہ خواستہ بہت زیادہ بیماری ہو, ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا. لیکن ایک نارملی ہے تو پھر اس کی عمر میں طویل ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ان کی عمر طویل فرمائے. اور دوسرا, خواب میں سانپ دیکھتی ہیں تو صدقہ وغیرہ دیں, اللہ رب العالمین دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ کسی کو قرض نہ دینا چاہتے ہوں تو پھر کیا کریں بھائی؟ اس سے جھوٹ بولیں, کیا کریں؟ آپ جھوٹ نہ بولیں تو جھوٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جھوٹ بولنے کی اجازت دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے وقت ہے, یا شوہر اور بیوی اگر کوئی ایسی ناپسند کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی الفاظ نکال سکتے ہیں کہ بیوی کو برا نہ لگے. کھانا صحیح نہیں بنا ہوا یا نمک زیادہ ہے تو کہہ دیں ہمیں بہت اچھا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن جھوٹ کی یہاں پر اجازت نہیں ہے. لیکن آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ, ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا کام ہے, میرا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, مجھے اس میں بھی دینا ہے. اب آپ اس میں حرج واقع ہو رہا ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیں گے واپس نہیں کرے گا. اگر اتنا جگرا ہے کہ آپ دیتے ہیں واپس نہیں کرتا, برداشت کر سکتے تو ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. یعنی جتنا آپ نے قرضہ دیا ہے ہر روز اتنا صدقے کا ثواب ملے گا. اور برداشت نہیں کر پاتے تو کوئی بھی اس طرح کہہ دے کہ میرا کام ہے, میرا گھریلو کام ہے, میرا فلاں چیز لینی ہے, اس طرح کچھ کر کے بہانہ کر کے آپ اپنی جان کو بچا سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ زکوٰۃ لی ہے اور اس میں سے فطرانہ نکال سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں, زکوٰۃ لے چکی ہیں اور ان کے پاس آ چکی ہے, اب جمع ہے, اب ان کی اپنی ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ فطرانہ تو لازمی نہیں ہوگا, یہ تو خود زکوٰۃ لے رہی ہیں. دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں, ان کی اپنی رقم میں کسی کو صدقہ دینا چاہتی ہیں تو وہ بھی دے سکتی ہیں. صحیح. جی, ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میری بھتیجی چل پھر نہیں سکتی, میں نے منت مانی کہ وہ چلنا پھرنا شروع کر دے, تو میں 30 روزے رکھوں گی اور ایک تراوی پڑھوں گی. ایک تراوی کی جہاں تک بات ہے, تراوی تو رمضان شریف میں ہی پڑھی جائے گی, اور اس کا تو ویسے منت کے ساتھ تعلق ہے بھی نہیں. منت ہو یا نہ ہو تو آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہے, سنت موقع ہے آپ کے لیے پڑھنا. جہاں تک روزوں کی بات ہے, جب ہم نے سوال پوچھا کہ رمضان کے روزے مراد تھے یا مطلق روزے, تو انہوں نے کہا کہ مطلق روزے مراد تھے. تو مطلق اب 30 روزے رکھنا ان پر لازم ہوگا جب ان کی منت پوری ہو جائے گی. جب بھتیجی واقعی چلنا پھرنا شروع ہو جائیں تو ان پر 30 روزے رکھنا واجب ہوگا, فرض ہوگا, یہ رکھیں گی. لیکن اگر منت پوری نہیں ہوئی, یعنی وہ چلنا پھرنا بھتیجی نے شروع نہیں کیا اور یہ ویسے ہی روزے رکھنا چاہتی ہیں, تو پھر وہ منت کے روزے تو شمار نہیں ہوں گے. لیکن ویسے نفلی روزے رکھنا چاہیں اور روزوں کے بعد دعا مانگنا چاہیں تو کر لیں. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی نیتیں نہ کیا کریں. نیت عبادت سے عبادت ہی کی کیا کریں, اللہ کی رضا کی کیا کریں, اس کے بعد دعا مانگ لیا کریں تاکہ آپ کو عبادت کا ثواب بھی ملے. کیونکہ جب آپ وظیفے کے طور پر کسی غرض کے لیے, کسی چیز کے لیے کوئی دعا پڑھتی ہیں, وظیفہ کرتی ہیں یا عبادت کرتی ہیں, تو باقاعدہ تصریح موجود ہے علماء کرام کی. اعلیٰ حضرت نے تصریح فرمائی کہ وہ تدبیر کے حکم ہو جاتا ہے, لہذا اس کی بنا پر پھر ثواب نہیں ملتا. تو لہذا ایسا عمل اختیار کریں کہ آپ کو ثواب بھی ملے. صحیح. ایک بہن نے بھائی نے جو سوال پوچھا کہ فجر کی نماز کے بعد, بھائی غالباً بہن کا ہی تھا, کہ فجر کی نماز کے بعد جو تلاوت ہم کرتے ہیں تو وہ اشراق اور چاشت کی نماز تک جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. تو جو تلاوت آپ نے فجر کی نماز کے بعد کی ہے وہ آپ اشراق یا چاشت کے وقت تک جاری رکھ سکتے ہیں. زوال جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے دعویٰ کبریٰ, اس وقت تک بھی کر سکتے ہیں. ہم مکروہ یعنی خلاف اولیٰ ہے زوال کے وقت میں تلاوت کرنا, لیکن ناجائز اس وقت بھی نہیں ہے, کی جا سکتی ہے. اور ایک انہوں نے یہ پوچھا کہ چاشت اور اشراق دونوں 10 بجے
صبح اکٹھے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دونوں صبح اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. نیز سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر بھی اشراق اور چاش کے ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں, سجدہ شکر بھی اس وقت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن سجدہ شکر کا یہ مسئلہ سن لیں کہ سجدہ شکر کرنا اس وقت مسنون ہوتا ہے جب آپ کو پہلی دفعہ اس نعمت کا پتہ چلا, اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو سجدہ شکر کر لیں. یہ نہیں کہ نعمت کا پتہ چلا آپ کو ابھی اور آپ سجدہ شکر کر رہے ہیں اگلے دن, تو وہ پھر سجدہ شکر کا وقت ختم ہو گیا. ویسے آپ شکر کے طور پہ جو ہے وہ نماز پڑھنا چاہیں, نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں, لیکن سجدہ شکر کا مسنون ختم ہو گیا. 4 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. جی وظیفہ تو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما کی جو آیہ مبارکہ ہے, آپ اس کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں, اور بالخصوص مغرب کے بعد جو ہے وہ طاق عدد میں 7 یا 11 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ کر کے اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کریں. اور دعا کرنے کے ساتھ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اور ان سے بھی علاج کروانے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالی یقیناً آپ کو اس نعمت سے سرفراز فرما دے گا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ ان کی بہن کی والدہ, جی بہن کی جو والدہ ہے وفات کے پاس, یہ بہن ان کے پاس تھیں, تو اب کہتی ہیں کہ اب ان کی جو چیزیں ہیں, جو پینشن وغیرہ جو والد صاحب کی آ رہی ہے, تو میں نے چھوٹی بہن کے نام پر کی, کیونکہ نام پر کرنا ضروری ہوتا ہے, تو اب انہوں نے کچھ اس میں کچھ غلط بیانی کی ہے, کیا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ویسے تو اب پینشن آ رہی ہے نا, تو سب کو اس میں بانٹ لینی چاہیے اپنے اپنے حساب سے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک بہن ہے غیر شادی شدہ ہے, باقی بہنیں شادی شدہ ہیں, اپنے اپنے گھروں کو ہو چکی ہیں, جو غیر شادی شدہ اس کی ضرورت ہے تو باقی بہنوں کو پھر ہبہ کر دینا چاہیے تاکہ اس کی گسر بسر صحیح ہو سکے. جب شادی ہو جائے تو پھر آپس میں بانٹ لیا جائے. اب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ایک بہن نے مطلب غلط بیانی کی, تو بہرحال ان کو نہیں کرنی چاہیے اور ان کو اس بات پر توبہ کرنی چاہیے تاکہ کسی کا مارا نہ جائے. ایک سوال یہ ہوا کہ ان کی یعنی یہ کہتے ہیں بیمار ہوں, زیادہ اٹھ نہیں سکتا, تو قرآن شریف ان کی جو بیوی ہیں, زوجہ ہیں, وہ ماہانہ ایام ان کو دے سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کا طریقہ یہ کہ اگر واقعی یہ مطلب اس طرح اٹھ نہیں سکتے, اب وہ تو سستی دور کریں, اگر اٹھ سکتے تو جا کے خود لے لیں, نہیں اٹھ سکتے تو کوئی کپڑا وغیرہ, یعنی کوئی جزدان وغیرہ نہیں, اچھا جزدان کے اوپر جو کور ہوتا ہے وہ بھی نہیں, کوئی کپڑا جو بالکل الگ سے کپڑا ہو, اس سے قرآن شریف اٹھا کر اپنے شوہر کو دے سکتی ہیں, اس میں کوئی کباط نہیں ہے. مغرب کے بعد سوئے رمضانوں میں تو اٹھ کر جو ہے وہ نماز عشاء تراویح پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء, بلکہ نماز عشاء تو واجب ہے اور جماعت کے ساتھ واجب ہے, اور نماز تراویح جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, تو بہرحال بہتر یہی تھا کہ اب تراویح بھی جماعت سے پڑھتے, لیکن کہیں ایک آدھ مرتبہ سوئے رہ گئے اور اب اٹھے تو اب ظاہر نماز تو پڑھنی ہے, تو نماز بھی پڑھ لیجئے, تراویح بھی پڑھ لیجئے اور وتر بھی پڑھ لیجئے, بہرحال پڑھ سکتے ہیں, ہو جائے گی. اچھا, وہ ایک صاحب کہہ رہے دوپہر سے مغرب تک ان کی ورکنگ نہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, طبیعت لاغر ہو رہی, نہیں, کبھی کبھار اس طرح ہو جائے, کبھی کبھار. دیکھیں جو سفر بہت یعنی زیادہ کرتے ہیں نا, تو پھر ان کا حکم الگ ہوتا ہے. اسی لیے جو اگر ایک تسلسل کے ساتھ یعنی دوپہر سے لے کر شام تک وہ کر بھی رہے ہیں, تو ان کا حکم الگ ہوتا ہے کہ نہیں, وہ اب نان سٹاپ ورکنگ ہوتی ہے, اس کے عادی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو ان کے لیے ایسا نہیں, فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ نماز جماعت سے چھوڑ دیں, تو بہرحال جماعت سے پڑھنی ہوگی. اور تراویح بھی بہتر یہ کہ جماعت سے پڑھیں, خدا نخواستہ نہ پڑھ سکیں تو نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے, وہ پڑھ لیں انفرادی طور پر اپنی, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کسی کو فلیکسیبلٹی نہیں دینی چاہیے. اچھا, وہ نہیں دیں آپ, کوئی بات نہیں, ہم پڑھ لیں. سحری میں بلکہ شاعری میں جب نعت پڑھتے ہیں تو تم اور اللہ تعالیٰ کو آپ کہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو اور تم کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو کہتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین کو آپ بھی کہا جا سکتا ہے, اس میں کوئی خدا نہ خاصہ کفر اور یعنی حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اللہ رب العالمین نے جو صیغے اپنے لیے بھی استعمال فرمائے نا, تو وہ واحد کی صیغے استعمال فرمائے, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ تو, کیونکہ اس میں توحید زیادہ نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں آپ, تو آپ میں ایک تو یہ کہ میں تو احترام سے کہہ رہا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سب, تو اس میں احتمال ہے توحید کے منافی کے, تو اسی لیے توحید زیادہ اس میں ہے, تو اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی توحید کا شائبہ ہی نہیں ہے. اور جہاں تک حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ ہی کہنا چاہیے, لیکن بہت سے شعراء نے تم اور تمہارا بھی کہا, تو جب زیادہ محبت ہو جائے نا, جب زیادہ محبت کا اظہار ہو جائے تو بے تکلفی کا ایک انداز ہوتا ہے. تو بہرحال افضل آپ اور وہی ہے, لیکن تم
یا اس طریقے سے تو جو اگر الفاظ کوئی استعمال کہتا ہے تو کرتے کوئی ہیں حرج نہیں۔ اور محبت میں تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا تو وہ اعتراض کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں کہ صحیح۔ یہ تم اور تو، یہ جو ہے نا وہ ادب و احترام کے منافی ہے، صحیح۔ یہ ایسا نہیں، ادب و احترام کے منافی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اچھا، ہے اس میں صاحب جو ہے وہ اوپینین نہ- جلدی سے یہ رائے دے دیں۔ شاعری کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، دیکھیں ادب اور بے ادبی کا مدار جو ہے وہ عرف پر ہوتا ہے، صحیح۔ عرف کے مطابق ہوتا ہے، اور جو شاعری ہے شاعری کے اندر فصحا بلغا کہ ہاں یہ بات شائز آئے ہے کہ یہ لفظ تو اور تم بے ادبی شمار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اور بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخ جنہوں نے نعتیہ شاعری کی ہے ان سب نے اس لفظ کا استعمال کیا اور اس کو ادب کے منافی نہیں سمجھا، حالانکہ وہ نثر میں نہیں کرتے تھے، اور ان سے بڑا تو کوئی عاشق رسول علیہ السلام اور ان سے بڑھ کر با ادب تو کوئی ہے نہیں، وہ ادب کی تلقین کرنے والے، تعلیم کرنے والے تھے لوگوں کو، اس کے باوجود وہ لفظ تو یا تم کا استعمال کرتے تھے۔ تو شاعری کے اندر یہ روا ہے، فصاحت و بلاغت کے تقاضوں کے مطابق ہے، فصاحت بلغا کیا اس کو بالکل منافی ادب نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں جہاں تک نثر کی بات ہے تو نثر کے اندر بالکل جو ہے وہ ادب کا وہ کرنا اعتبار ہوگا، چاہیے، اس کے اندر آپ کریں گے اور وہ ہم لوگ سارے کرتے بالکل ٹھیک ہے۔ ہیں، نعت کے اندر اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین ایک بریک، اور علماء کرام کا بہت شکریہ آج تشریف لائے، اور وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے خصوصی تقریری مقابلے میں ملاقات، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک۔ مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ خوش آمدید جناب عامر فیاضی صاحب اور ناظرین و ناظرات کے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور سیگمنٹ ہے خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ جی آج بھی ایک سے بڑھ کر ایک مقرر اور مقررہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں کنٹیسٹنٹ اے محمد ساجد جامعہ اسلامیہ معرفت القرآن، کنٹیسٹنٹ بی عبداللہ اقبال جامعۃ الحسنین، کنٹیسٹنٹ سی ماہرہ آفریدی الحمرہ اسکول اینڈ کالج، اور آفریدی آپ نہ بھی لگاتی تو ہم سمجھ جاتے ہیں آپ آفریدی ہیں، کیونکہ آفریدی شباہت ہے آپ کے چہرے میں۔ ماشاءاللہ آپ تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ تینوں جیتیں گے، ٹھیک ہے؟ تینوں جیتیں گے، مطلب کوئی آج ایک آج جیت جائے گا، باقی دو بعد میں جیت جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیت آپ کی ہے، آپ یہاں آ گئے ہیں، بس میری نظر میں ونر ہیں۔ اور بتاتا چلوں کہ اگر ان میں سے کوئی فائنل راؤنڈ تک پہنچ گیا تو اس کے لیے کیش پرائزز ہیں جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے، جی ایف ایس بلڈرز، پیزا پوائنٹ، فوڈ بستی، سیلانی مسالہ جات اور عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مرحبا لیبارٹریز، ہمانی گروپ آف کمپنیز اور پاپولر اسٹائل، کیو این این فلیورز اور ریفلنٹ شوز والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کا بہت شکریہ۔ مقابلے کا آغاز ہوگا اور موضوع ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اللہ اکبر۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، آئے ہائے کیا مصرت ہے اس کلام کے۔ بہرحال یہ مجھے اپنی میٹرک کی یادیں تازہ ہو گئی، میں میٹرک میں ہمارے نصاب میں شامل تھا یہ کلام۔ میں اپنے ججز کا خیر مقدم کرتا ہوں، جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب آشکار داور صاحب، جناب رضوان زیدی صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ روزانہ آتے ہیں، نہ صرف بچوں کا بلکہ میرا بھی حوصلہ بڑھتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر، سیکھنے کو ملتا ہے، مستقل سیکھنے کا ایک مرحلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے سر میں آغاز کروں۔ کنٹیسٹنٹ ہے محمد ساجد جامعہ اسلامیہ معرفت القرآن، آئیے آپ کی تقریر کا موضوع ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ حسن نے وہ لکھ دیا تھا تو میں نے کہا یہ وہ اضافت ہے، مصرع پورا نہیں ہو رہا، اس کے اوزان درست کیجئے۔ جی بسم اللہ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی ذی وقار، آج میں جس ایمان افروز موضوع کو اصحاب ایمان کے اس ایوان کی زینت بنانا چاہتا ہوں، والطاف حسین حالی کا مشہور کلام یہ ہے، اتر کر ہیرا سے سوئے کو مایا، اتر کر ہیرا سے سوئے کو مایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جناب صدر کہتے ہیں کہ باران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں محسوس کی جاتی ہے جہاں زمین خوش سالی کی بنا پر اناج کی کوپلوں کی جگہ ببول اگلنے لگے۔ جناب صدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریگزار عرب میں صحابہ رحمت بن کر تشریف لائے، جہاں تہذیب و تمدن اخلاق و کردار کے سوتے خشک ہو چکے تھے، ظلم و ستم جہالت کا بازار گرم تھا، انسانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کے پانی کی ایک ایک بوند خشک ہو چکی تھی۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت و برکت بن کر تشریف لائے تو یکا یک کشتے ایمان و یقین لے لاؤٹی۔
حضرت علی ذی وقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی حقوق کے محافظ بن کر آئے. آپ کے فیض و برکات سے انسانی حقوق کو پامال کرنے والے انسانی اقدار کے محافظ بن گئے, رہزن رہبر بن گئے, بت پرست بت شکن بن گئے, بے حیاں کو شرم و غیرت کا شعور آ گیا. جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسخہ کیمیہ کی تاثیر اس وقت دیکھنے میں آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق شراب کو حرام قرار دیا تو شراب پانی کی طرح شہر نبی کی گلیوں میں بہا دی گئی, دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی. تو اس وقت شاعر بے اختیار پکار اٹھتا ہے, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر جس نے مردوں کا مسیحا کر دیا. جناب والا یہ رسول خدا جناب سرور کائنات کی عظمت بے پایا اور انسانیت نوازی کا ہی اعتراف ہے. آج دشت و جبل میں, بحر و بر میں, یورپ کے علمی اور تہذیبی سرمائے میں, ایشیا کے عبادت گاہوں میں, افریقہ کے کالے انسانوں کے چمکتے دلوں میں, ادیبوں کی ادب نوازیوں میں, عشق و عقیدت کے ایوانوں میں, خطیبوں کی تکلم باریوں میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں گرامی انسانیت کے سب سے بڑے محسن کی حیثیت سے ابھرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. روح فطرت کے جانواز پیغام اقبال کے لفظوں میں یہ محبت رسول کا احساس بخش رہا ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دھر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں. والسلام علیکم. لوح قلم بھی کیوں تیرے ہیں, لوح قلم تیرے ہیں بیٹا. بہرحال چلیں, تقریر آپ کی اچھی تھی, کانٹینٹ آپ کا کچھ مجھے موضوع سے متعلق لگا, لیکن ججز کو کیسا لگا ظاہر فیصلہ ان کے ہاتھ میں. میرے ہاتھ میں تو بھائی تمہارے نام کا کارڈ ہے بس, اور میں نام ہی لے سکتا ہوں, بلا سکتا ہوں. یہ بتائیں گے ججز کہ کیسا موضوع تھا, کیسی تقریر تھی, اور کیسا آپ نے اس کو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. یہ تو دیکھیں جب آپ آئے, اعلان نبوت ہوا, پھر آپ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو, اپنے رفیقوں کو اور پوری دنیا کو الحمدللہ یہ پیغام پہنچایا. مگر شاعر نے کہا کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. کنٹیسٹنٹ بی عبداللہ اقبال, جامعۃ الحسنین. آئیے بیٹا, ان کی بھی تقریر کا موضوع ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی تیاری کے ساتھ. عبداللہ تیار ہیں آپ؟ ہیلو عبداللہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, تیار ہیں؟ چاروں طرف اٹینشن, ٹھیک ہے, چلیں. یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. شہر فن کی عمارتیں اپنے ہی فنکاروں کی شورش سے بوسیدہ ہو چکی تھی. صدر ذی وقار, روم اور فارس کی بادشاہت کا سورج انسانوں کے عارض جھلسا رہا تھا. جول کا غبار اپنی تمام ترشر سامانیوں کے ساتھ چہار دانگ عالم میں خیمہ زن درگور ہوتے انسانوں کی ترحم آمیز نظریں آسمان سے خالی لوٹ رہی تھی کہ پھر وہ صادق و امین غریبوں, یتیموں اور ضعیفوں کا سہارا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور جھگڑالو کہلانے والے امن کے دائی کہلائے. درگور ہونے والی بیٹی گھر کی عزت بنی, عورت کو اس کے حقوق ملے, جنت اس کے قدموں تلے رکھی گئی. غلام سلوک حیوانیت سے آزاد ہو کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے کہ جس پر زمانہ کے اٹھا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ جن کے قدموں کے لیے ترستا زمانہ تھا, وہ آئے جن کی آمد انسانیت کے لیے باعث رحمت تھی, وہ آئے جن کی آمد انسانیت کے لیے باعث رحمت تھی. جناب صدر, میرے نبی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے تو یہود کی استحصالی تجارت کے مارے ہوں کو سگات کے حسین نظام میں پناہ ملی. وہ مسیحا سوئے قوم آئے تو نسلی تعصب میں بٹے ہوئے قبائل ایک ہوئے. فارس اور روم کی ظلم کی چکی میں پسنے والے یرموک و قادسیہ کے فاتح بنے کہ صدر علی وقار. ہرا سے اتر کر آنے والے شخص کی قوم صرف قریش نہیں بلکہ عالمین بھی تھے. وہ شخصیت اپنے ساتھ نہ جانے کیسا نسخہ کیمیا
आई थी कि मुकम्मल दुनिया को दस्तूर हयात दे गई। हिरा से उतर कर आए हुए उस शख्स ने अल-इक्तिसादु फिन नफ़क़ा निस्फ़ुल माइशा के फरमान से आज के दौर में गुर्बत में जकड़ी दुनिया को इसके मसले का हल 14 सदियां पहले बता दिया था कि पानी के लिए नबत अज़मा अक़वाम आलम को दरिया के किनारे बैठ कर भी पानी में बेजा तसर्रुफ से मना इसी हिरा से आए हुए शख्स ने फरमाया था। काले और गोरे रंग और नस्ल के तासुब में उलझे हुए को तरतरी का मयार तकवा उसी ने बताया था कि सदर अली वक़ार इस्ताकियत के कड़वे तरियाक से लेकर सरमायादाराना निज़ाम के कोकले सियाब मीनारों तक काबिल अमल निज़ाम इसी हिरा से आए हुए शख्स यानी दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल का दिया हुआ निज़ाम है कि जिनके बारे में मैं कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती, जहाँ से जहालत ना काफुर होती, मोहम्मद की अगर रहनुमाई न होती, खुदा जाने शम्सो कमर पूछते हम अगर हिदायत मोहम्मद से आई न होती। शुक्रिया। वाह माशाल्लाह, आपका टाइम अप हो गया था। आइए आइए आइए। जब आपका टाइम ख़त्म हो गया था ना तो आपको तकरीर ख़त्म कर देनी चाहिए थी। बहुत अच्छी तकरीर की इस बच्चे ने, मुझे बहुत पसंद आई। अब्दुल्ला इकबाल जामिअतुल हसनैन से खुशबुएं साथ लिए बादे बहारी आई, दिल ने ये जान लिया उनकी सवारी आई, उनके आने से जो शर भागा तो सारा भागा, और खैर आई तो वो सारी की सारी आई। कंटेस्टेंट सी माहिरा आफरीदी अलहमरा स्कूल एंड कॉलेज से आपका ताल्लुक है। आइए बेटा माहिरा, देखते हैं कि ये कैसी तकरीर तैयार करके आई हैं। रिएक्ट ज़्यादा कर रही हैं, अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी करती हैं। ठीक है, चलें, तैयार हैं आप? टाइम शुरू करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। सदर वक़ार, ज़हनी सफ़र तय किया जा रहा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले नूर पर वाक़े गारे हिरा की तन्हाइयों में चंद माह से इबादत में मशगूल है। वो गारे हिरा जो सरचश्मा नूर हिदायत, जो नूर इलाही का मरकज़, जहाँ से बैतुल्लाह की ज़ियारत भी की जाती। फिर अचानक मोहम्मद अरबी अपने सफ़र की मंजिल को देखते हैं कि जो दीने हक का पैगाम लेकर आती है। रूहुल अमीन जलवानुमा होते हैं। कहा जाता है इकरा, जवाब आता है मा अना बिकारीन। हुजूर को सीने से लगाया जाता है, हुक्म दोहराया जाता है, जवाब वही आता है। दोबारा सीने से लगाया जाता है, जवाब फिर वही आता है। फिर दोबारा सीने से लगाया जाता है। नूर इलाही जोश में आता है, सरवरे कौनैन पढ़ते हैं इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। फिर इनकलाबाते दहर का आगाज होता है कि जब माओ की गोद से नौमौलूद बेटियों को छीनकर जिंदा जमीन में दफनाया जाता था, अब आपकी रहमत के तुफैल बेटियों को रहमत बनाया गया। जहालत में डूबी हुई अरब की वो कौम जो जरा सी बात पर सदियों लड़ते थे, वो भाई भाई कहलाए गए। मैखानों की रौनक बनने वाली कौम को दोबारा हिदायत के जमजम से सैराब किया गया और उतरकर हिरा से सूए कौम आए कि खुदा के काम देखो बात क्या है और क्या पहले, कि खुदा के काम देखो बात क्या है और क्या पहले। नजर आता है मुझको बदर से गारे हिरा पहले, और वो कौम शीरो शकर हो गई। तो कोई सदाकत का पैकर तो कोई खिलाफत की मिसाल बना, कोई हया का पैकर तो कोई हैदरे करार बना। कि उतर कर हिरा से सूए कौम आया, कि उतर कर हिरा से सूए कौम आया। खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्णों से था जहल छाया। पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डरना बेड़े को मोजे बला का। इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। शुक्रिया। उधर फिर गया रुख हवा का, क्या बात। चलें जी, मायरा आफरीदी, मैं बता रहा था इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, ये रिएक्ट कर रही हैं पॉजेस के साथ। अच्छा माशाल्लाह तकरीर में वैसे ही कह रहा हूँ, नाराज नहीं, क्या बता अभी चीज़ें। चलें जी, मायरा आफरीदी अलहमरा स्कूल एंड कॉलेज कंटेस्टेंट सी, थर्ड एंड लास्ट कंटेस्टेंट थे, और हमारे 3 जजेस यहाँ पर मौजूद हैं। तीनों का मुश्तरका फैसला क्या है वो बताएंगे रिजवान जैदी साहब, लेकिन हम राय ले लेते हैं जल्दी जल्दी से डॉक्टर अहमद कादरी साहब से और आशकार दावर साहब से। जी किबला, क्या राय आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, और सभी बहुत ही खूबसूरत पैराए में गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और क्या कहूँ, तीनों के अंदर क्या मुकाबला है, तीनों एक जैसे ही है मेरे लिए, तो सब जीते हुए हैं। लेकिन ये है कि बेटा ज़रा सा कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो हमें देना होती है, और हम मुसलसल इस फोरम से ही बात कह रहे हैं कि इस चीज़ पर जो तवज्जो देंगे वही आगे बढ़ेंगे। बात और जो
اغلاط ہیں اس میں، جو تلفظات کی غلطیاں ہیں یا باڈی لینگویج ہے، جو کمیونیکیشن ہے، جو فورس ہے، اور جو مواد کے اندر کچھ تھوڑا سا اور اس میں ریلیونس ہوتا، کچھ حوالے ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا. بالکل صحیح جو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور عربی عبارتیں جی وہ جو پڑھی گئی اس میں پڑھی گئی ماشاءاللہ اچھی بات ہے. بہرحال مجموعی طور پر بہتر ہے، سب اچھے ہیں. آپ لوگ کیا فرماتے ہیں اشکار بھائی؟ محمد ساجد آپ اچھا بولے، کنٹینٹ بھی آپ کا اچھا تھا، لیکن لگ رہا تھا فاسٹ فارورڈ کا بٹن دبا رہ گیا ہے. بالکل بہت اسپیڈ میں آپ چل رہے تھے، بہت سی چیزیں ہم اور یکسو ہوئے اس میں. لیکن بہرحال آپ نے کوشش اچھی کی، اور وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو قوم اس وقت جہالت کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقصد حیات بتایا اور عمل کر کے دکھایا. سب سے بڑا بیسک کنٹینٹ اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا بچہ عبداللہ اقبال، یار تم نے مجھے بڑا کنفیوز کر دیا کہ ہم کس کو انعام دیں. بہت اچھا بولے ماشاءاللہ، کنٹینٹ بہت اچھا تھا، کانفیڈنس بہت اچھا تھا. اور مجھے سب سے زیادہ جب آپ بولے تھے مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. میں تقریر کرتا میں بھول جاتا تھا نا، تو میں اسی طرح جملہ ملا دیتا تھا. آپ 2 جگہ بھولے، لیکن آپ کو اس کے اضافی نمبر میں نے دیا ہے کہ آپ نے پاز آنے نہیں دیا، کنٹرول کیا، ری جوائن کیا، اور باڈی لینگویج آپ بہت اچھی، ویل کانفیڈنٹ رہے آپ. اور بچی مائرہ آفریدی آپ بھی بہت اچھا بولی ہیں، اور ہمیں بڑی مشکل آ رہی ہے پیش کہ ہم. اچھا اشکار بھائی یہ بھی بتا دیں گے، ہمیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بظاہر دیکھنے والا بعض اوقات فورس دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اس کی فورس زیادہ تھی، لیکن ہمیں ایک ورسٹائل ریکوائرڈ ہوتا ہے جس کی ہر جہت سے جو اچھا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بچے کیو ٹی وی کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقاریر کر رہے ہیں، کوئی بھی آ رہے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگانے کا ایک ذریعہ آپ کو دیا ہے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں آ جائے تو منور بدائینی کا مجھے شعر یاد آ گیا. اپنے کلام کے انہوں نے ٹائٹل میں لکھا تھا کہ مٹی میری مٹ کر بھی منور ہی رہے گی، مٹی میری مٹ کر بھی منور ہی رہے گی، جو خاک میں مل جائے وہ خاک نہیں ہے. کیا بات، بہت خوش. جی رضوان بھائی. بالکل مجموعی طور پر ایک اچھا پروگرام. اور ساجد سے اور مائدہ بیٹا مصرع دہرانے کی ضرورت نہیں. ہم میں کہ پچھلے اگر پروگرامز آپ نے دیکھے بھی ہوتے تو بہرحال ایک بچوں کو تربیت دیتے وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. عبداللہ بیٹا بہت اچھی تقریر کی، اور وقت سے تھوڑا آگے نکلنے کے باوجود بھی اگر ہم مائنس بھی کریں، کیونکہ اضافی وقت کو اگر مائنس بھی کیا جاتا ہے 15 سیکنڈ پر ہے کہ 1 نمبر، تو اس کے باوجود بھی وہ پوزیشن اتنی نہیں. بچوں کا تجسس دیکھیں، تجسس نہیں، وہ بچے ہیں، بچوں کا تجسس وہ پہلے. اور وہ دیکھیں وہ آپ کو بالکل وہ شاہد آفریدی کی طرح گھور رہی ہیں. ٹارگٹ کیا ہوا ہے بالکل. خیر کرے. وہ جس طرح جب ان کو کئی اگر 6 لگ جاتا تھا نا گراؤنڈ میں تو لالا کیسے گھورتے ہیں، ویسے وہی ایک ہی قوم ہے نا ماشاءاللہ. کیا دونوں بچوں کو ہم سیم رینک پہ لا سکتے ہیں آج؟ یہ تو ذل الہی وہ بیٹھے ہیں وہ سامنے، ان سے پوچھیں گے اتھارٹی صاحب. مجبوری ہے جی مجبوری. چلیں ایک کسی ایک کو سلیکٹ کرنا، کیا کہتے ہیں، ایک کسی ایک کو سلیکٹ، کسی ایک کو. یہ مشکل فیصلہ ہے وہ بہرحال. لیکن جو ٹوٹل کی بنیاد پر یہاں بتایا جائے تو عبداللہ اقبال جو ہے وہ عبداللہ اقبال سلیکٹ ہو گئے اگلے راؤنڈ کے لیے. مبارک ہو آپ یار. اب تو کوئی ری ایکشن اچھا دے دو. ادھر آؤ یار، تم ادھر آؤ. مائرہ آفریدی بھی پیچھے نہیں ہے. یہ تقریباً آلموسٹ ٹائی کے مقابلے میں ہیں دونوں، لیکن کوئی بات نہیں یار. میں نے تمہیں کہا کہ تم سلیکٹ ہو گئے، اس کے بعد بھی تم جو نا غصے میں تھے، کیا وجہ ہے؟ تمہیں خود پہ اعتماد نہیں ہو رہا؟ بہت اچھی تقریر کی ہے اس بچے نے، میں بہت اٹریکٹ کیا اس نے مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے کافی سارے سٹائل تھے، ویریشنز تھی، اور یہ ہر طریقے سے اس کو لے کے چلا. تشریف رکھیں. مجھے ڈاکٹر احمد قاضی صاحب نے کہا تھا کل کہ کل اگر آپ پڑھیں تو اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھیے گا، اور سر نے جب خاک کا لفظ استعمال کیا تو مجھے یاد آیا. بتاتا چلوں کہ جو فائنلسٹ ہوں گے ان کے لیے سہیل شم صاحب کی جانب سے کیش پرائز ہے. جی ایف ایس بلڈرز، فوڈ بستی، پیزا پوائنٹ اور عابد گارمنٹس کی طرف سے سیلانی مسالہ، جات والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے. مرحبا لیبارٹریز، ہمانی گروپ آف کمپنیز، پاپولر اسٹائل، QNN فلیورز اور ریفلینڈ شوز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز فائنلسٹ کے ساتھ جائیں گے. اور آج ہی پتہ چلا کہ سیوسٹن واچز کی طرف سے بھی گھڑیوں کے تحفے ہوں گے جو انشاءاللہ فائنلسٹ کے ساتھ جائیں گے. آپ نے لفظ خاک استعمال کیا، خاک میں مل جائے وہ خاک نہیں. مجھے اعلیٰ حضرت کے اشعار جی قبلہ کہ بہت مشکل مقابلہ اس وقت ہوتا ہے جب چھوٹی عمر کا بچہ بڑی عمر کے سامنے کھڑا ہو. بالکل صحیح. آواز کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ. صحیح. وہاں سے جو نکل کر آتا ہے نا جی جی تو پھر وہ ساری عمروں سے آگے نکل جاتا ہے. صحیح بات ہے. بڑا مشکل کام. بالکل صحیح. سر آپ کے حکم کی میں تعمیل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔